نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا خير خلق الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، سلسلہ ہے سوال و جواب کا، اور آج ہمارے ساتھ اس سلسلے کی آج یہ پہلی کڑی ہے، یہ پہلی نشست ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد ابراہیم آسی۔ بڑی جامع شخصیت ہے اور ان کی دین میں انہوں نے بہت زیادہ خدمت انجام دیے ہیں۔ ان سے آج ہم شب برات آنے والی بہت جلد شب ہے، شب برات 15 شعبان کے تعلق سے کچھ اہم سوال جو ہمیں سوشل میڈیا کے تعلق سے ہمارے ناظرین نے پہنچائے ہیں، تو حضرت سب سے پہلے آپ کا سلسلے میں استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ شب برات میں حضرت سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شب برات میں لوگ بیری کے پتے سے نہاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے، احادیث کی کتابوں میں بیری کے پتے کے نہانے کے تعلق سے کوئی حدیث تو نہیں ملتی ہے جی، لیکن بزرگان دین کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں کہ جو یہ شب 7 بیری کے پتے پیس کر پانی کے گھڑے میں ڈالے اور اس سے نہائے تو سال بھر جادو سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے مولانا قاضی عبد الرحیم بستوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مجموعہ اعمال رضا میں لکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا ہے کہ اس شب میں وہ بیری کے پتے سے نہایا کرتے تھے، اور جو ایسا کرتے ہیں تو سال بھر جادو کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا بزرگان کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، ان احادیث کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ مغرب کے بعد جو 15ویں شب لگتی ہے، جی، 15ویں شب کے لگنے کے مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت نماز نفل پڑھائی جاتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ دیکھیے، یہ احادیث کی کتابوں میں یہ 6 رکعت صراحتاً مذکور تو نہیں ہے، لیکن علماء صلحاء کی یہ معمولات میں رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ 6 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے، درازی عمر کے لیے، روزی میں خیر و برکت کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو لہذا اس کو پڑھا جائے کیونکہ یہ نماز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت ہم چاہتے ہیں، تو لہذا اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ نماز ہی ہے، عبادت الہی ہے۔ اگرچہ احادیث میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث میں یہ ہے کہ اس رات کثرت سے بات کی جائے، لہذا اگر کوئی 6 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، یہ پڑھنا درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے اس بات پر کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ جی ہاں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی علماء سے سنتے ہیں کہ موت ہر کسی کا وقت مقرر ہے، تو یہ جو 2 رکعت اس میں پڑھائی جاتی ہے دراز میں بالخیر، تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑی اہم سوال آپ نے کیا، تو ناظرین ہمارے ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، تو یہ بات تو صحیح کہ جب وقت یہ موت کا ایک مقرر ہے تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ جی ہاں، جی ہاں، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، جب بلا آنے والی ہے تو صدقہ سے کیسے پہلے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بیمار پڑتا ہے جی تو اس کو ڈاکٹر کیوں لے جاتے ہیں کہ شفا ہو جائے، موت سے بچ جائے؟ جب اس کی موت آنے ہی والی ہے تو ڈاکٹر کے بدلے ہم علاج کیوں کراتے ہیں؟ تو یہ موت آنی ہے تو شفا کہاں سے ملے گی؟ صحیح ہے، آپ اس کا جواب کیا ہے؟ سنیے، یہ ہمارے جو نصیب ہے جس کو ہم تقدیر بولتے ہیں، جو قضا ہے، جو یہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک کا نام ہے قضاء مبرم یا تقدیر مبرم کے لیے، اور ایک کا نام ہے تقدیر معلق۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو تقدیر مبرم ہے، اگر موت، شفا، اگر یہ تقدیر مبرم میں جو ہے لکھی ہوئی ہے تو ہم کچھ بھی کر لے، دعا مانگ لے، علاج کر لے، وہ ٹل نہیں سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے۔ اور ایک تقدیر ہے جس کو ہم قضاء معلق کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے بیماری کے لیے علاج کیا اور وہ ان کا شفا ملنا معلق میں لکھا ہے تو شفا ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی عمر جو ہے اس سال 70 سال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبرم میں ہے، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور بھی باتیں کرنے ٹل نہیں سکتی۔ لیکن اگر ان کی عمر معلق میں ہے اور یہ انہوں نے یہ نماز پڑھ لی اور دعا کر لی
تو یہ جو ہے ان کی عمر بڑھ جائے گی اور آگے جو لکھی ہوئی ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. ماشاءاللہ. تو جو ہماری تقدیریں معلق میں ہیں، ہماری موت معلق میں ہے، ہماری شفا معلق میں ہے، تو تدبیر کرنے سے، دعا کرنے سے وہ ٹل جائے گی. اگر وہ مبرم میں ہے تو وہ نہیں ٹلے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو جو مغرب کے بعد شریعت نماز پڑھتے ہیں کوئی درازی عمر کے لیے، اور ان کو عمر اگر سمجھیے کہ وہ معلق میں ہے تو دیر رکعت نماز سے اس کی عمر بڑھ جائے گی. اور اگر مبرم میں ہے تو پھر موت ہونی. اس کا مطلب یہ ہے. ماشاءاللہ، بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سوال جنہوں نے بھی کیا تھا ان تک یہ جواب پہنچے گا تو ان کے سارے مسائل اور وسوسے دور ہو جائیں گے. حضرت اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بتائیے. شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، رہائی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں کافی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، کافی لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اسی مناسبت سے اسے شب برات کہتے ہیں، یعنی چھٹکارے کی رات کہتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت اگلا سوال ہے، شب برات کی رات قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس رات میں قبرستان جانا اور ایصال ثواب کرنا یہ سنت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات جنت البقیع شریف تشریف لے گئے اور جو ہے وہاں پہ ایصال ثواب کے. تو پتہ چلا کہ اس رات میں ایصال ثواب کرنا، قبرستان جانا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت اس میں ایک سوال اور ادھر پہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ ضعیف، جو رد کر دی گئی. پہلے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا قبرستان نہ جائیں، پھر کہا کہ میں حکم دیتا ہوں جائے. اس کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گئے اس کے بارے میں نہیں، بلکہ پہلے یہ حدیث تھی کہ تم لوگ قبروں کی زیارت نہ کرو. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں تم کو منع کیا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو. اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے منع کیے تھے، بعد میں آپ نے قبرستان جانے کی اجازت دی. ماشاءاللہ. ناظرین، یہ سوال جو ہم نے ایڈ کیا ہے یہاں پر، یہ اسی لیے ایڈ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض رہتا ہے، وہ اس حدیث کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو خود کہا ہے قبروں کی زیارت مت کرو، ایک حدیث کو ہائی لائٹ کرتے. تو حضرت نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے. بہت شکریہ حضرت اس کے لیے، جزاک اللہ. اس کے بعد اگلا سوال ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ 15 شعبان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے، اور 15 شعبان کو علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی اور رکھ لیتا ہے تو بہتر ہے، اور طرح طرح ایک ہی رکھتا ہے تب بھی مکروہ نہیں، بلکہ روزہ رکھنا مستحب ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت آخری سوال اب بچ گیا ہے یہ کہ یہ بھی اعتراضی سوال ہے. کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے شب برات کے ہر چیز سے، حلوہ ہو، نیاز ہو، لیکن ان کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے مغرب کے بعد والی 6 رکعت نماز. اور جو مسلمان اہل ایمان جو قبرستان جاتے ہیں اپنے مرحومین کی قبر کی زیارت کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی پیغام یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 6 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں تو نماز ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، کوئی گانا بجانا تو نہیں، ڈھول تاشا بجانا تو نہیں ہے. صرف نماز پڑھنے پر اعتراض کیوں؟ وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس میں اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. جبکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. یہ 6 رکعت نماز تو نماز نفل ہی ہے. ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور ان کا یہ اعتراض ہے قبرستان میں جانا. جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات گئے اور آپ تشریف لے گئے اور اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا، یہ سنت رسول ہے، تو اس پر اعتراض کرنا انتہائی نادانی ہے. جو اعتراض کرتے ہیں جو ہے گویا کہ وہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں. لہذا اس پر جو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 6 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ عبادت الہی ہے اور ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا و استغفاری کرتے ہیں. اور اس رات کے بارے میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رات شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے کی طرف سے نظر دینے والا نظر دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں روزی دوں. تو 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم یہی کرتے ہیں، اے اللہ عذاب سے بچا، روزی دے، ہماری عمر بنا. اس میں غلط کیا ہے؟ تو لہذا اعتراض کرنے والے کو جو ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جو کوئی اعتراض کرتا ہے گویا کہ وہ گنہگار ہے. ماشاءاللہ، آپ نے بڑے احسن انداز میں اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے. اور اب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اور آنے والی جو شب ہے شب برات کی، یہ بڑی اہم رات ہے. اور حضرت نے بھی ابھی بتایا، ہم نے سنا کہ اللہ عز و جل خود آ کے آسمان پر
निदा करता है कि कोई है जी रोज़ी तलब करे उसे मैं रोज़ी दूँ, कोई है जो कारोबार, हर चीज़ के ताल्लुक से अल्लाह ताला निदा फरमाता है कि मांगो ये मांगने की रात है। आपसे भी एहतमाम है, हमारे जितने नाजरीन हैं, इस वीडियो को सवाब हासिल करने की नीयत से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अगर और भी कोई सवाल करने हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा और हज़रत का सोशल मीडिया अकाउंट है, ये नज़र आ रहा है। आप यहाँ से अपने सवालात हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल डाल सकते हैं। हज़रत से गुजारिश है, हज़रत छोटा सा दुआ और फातिहा खानी करवा दे और फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। परवरदिगार करीम कर सद बंदा या आलमीन, हम सबों को शब बरात के फयूज़ से माला माल फरमा। अपने मरहूमीन को इसल सवाब करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा और सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये अदू के सीने में गार किसे चार चाय कवार के ये वार वार से पार गए दहशत रज़ा हमने देखी वो मुजाब